بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور نہیں ہوگا۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا۔ میرے ناظرین، کچھ گروہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ دکیا نوسی باتیں ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ میرے ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا جو ظہور ہے وہ ہوگا، حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب سوال یہ ہے جو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے آنے کا یعنی کہ منکر ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں۔ آج میں اس کے اوپر تھوڑی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، آپ نے اس ویڈیو کو تھوڑا دیکھنا ہے اینڈ تک، یہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ پہلی بات کو آپ یہ سمجھیں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے نبی ان سے فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ایک آیت ہو گئی۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی دوسری آیت میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، تو یہ میری اتباع کریں، یعنی آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں محبوب کر لے گا۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے مانی یا اطاعت کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جو یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ واضح کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے نبی کی بات کو مانا، میرے نبی کی اتباع کی، اس نے میری اتباع کی۔ 28ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تم کو میرا رسول دے اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تم کو میرا نبی منع کرے تم اس سے باز آ جاؤ، منع ہو جاؤ۔ تو ناظرین، اگر ان آیات کو، قرآن پاک کی ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دے رہی ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی مانیں گے، آپ کی حدیثوں کو فالو کریں گے، ان کے اوپر یقین کریں گے تو ہم اللہ ہی کی مانیں گے۔ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو من گھڑت کہا، نہ مانا، تو ناظرین بتائیں پھر ہم نے اللہ کی مانی، ہم نے اللہ کی نہیں مانی تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کچھ ساتھی سوال کرتے ہیں جی قرآن پاک میں کہاں پہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں؟ ہمیں دو چیزیں ملی ہیں، قرآن اور سنت، یعنی قرآن پاک اور اللہ کے نبی کا طریقہ اور آپ کی حدیثیں۔ تو اللہ کے جو چیزیں ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی وہ ہمیں حدیثوں میں مل رہی ہیں، جو ہمیں حدیث میں نہیں ملی وہ ہمیں قرآن پاک میں مل گئی۔ تو میرے ناظرین، اس کو آپ اس طرح سمجھیں، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ اقیم کہتے ہیں قائم کرنے کو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ناظرین بتائیں، نماز قائم کرنے کا حکم تو ہو رہا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہو رہا ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز پڑھنی کس طرح ہے، نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ پورا قرآن پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو طریقہ نماز اور اس کے اندر کیا وہ نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح کی ہے حدیث نے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پڑھ کے بتایا اور یعنی کہ عمل کر کے بتایا کہ اس طرح پڑھنی ہے، وہ ہمیں حدیث میں ملے گا جا کے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا اب اس کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی اور کتنے پہ دینی پڑے گی، یہ ہمیں حدیث میں وضاحت ملے گی۔ تو ناظرین، اسی طرح قرآن پاک میں اگر امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں نہیں ہے تو حدیثوں میں تو ہے نا۔ تو اب یہ کہنا کہ قرآن پاک میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو حدیثوں میں تو ہے نا۔ کون کون سی کتابیں ہیں جن میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بخاری شریف کے اندر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، مسلم شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، ابو داؤد شریف ہے۔ یہ صحاح ستہ یعنی کہ مستند کتابیں ہیں حدیث کی، ان کے اندر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ کیا ہم ان حدیثوں کو نکال دیں گے؟ تو اگر ہم ان حدیثوں کے منکر ہو جائیں گے
تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ مطیع کہاں سے بنے پھر؟ تو ہم قرآن کے ہی منکر ہو گئے۔ قرآن ہی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ من گھڑت حدیثیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، وہ نہیں آئیں گے، یہ جھوٹ ہے، یا یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، وہ مسئلہ اور ہے، تو یہ بتائیں ہم قرآن کا انکار نہیں کر رہے، ہم قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ضروری تھا کہ آج میں ویڈیو بناؤں، آپ کو بتاؤں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ جو حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا تو لازماً ہوگا، اللہ کے رسول نے فرما دیا تو ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا۔ تو ہمیں ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے نظر رکھنی ہے پوری، کوئی ہمیں 2 نمبر طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو ہے جھوٹے وہ نہ پیش کیے جائیں، حدیثوں میں جو ہے اس کو فالو کریں، ان کی جو نشانیاں ہیں بس وہاں تک۔ اب دعویٰ کرنا کہ وہ اب آئیں گے، آج آئیں گے، ایک امکان ہے، امکان تو ہم ظاہر کر سکتے ہیں لیکن یقینی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر یہ کہیں وہ نہیں آئیں گے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں یا من گھڑت باتیں ہیں، تو ناظرین اس سے توبہ کریں۔ یہ حدیثوں کا انکار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار جو ہے میرے ناظرین وہ اللہ کا انکار ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دیا تو پھر کہاں وہ مسلمان رہا؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اس کو آگے شیئر کر دیں اور مجھے کمنٹ لازمی کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔